ویلکم ٹو آسما کوین ون چینل. ہیو اے ویری نائس ڈے ڈیئر. السلام علیکم گائز. ویڈیو میں میرے ساتھ اینڈ تک بنے رہیے گا کیونکہ ہم صرف ایپیسوڈ نمبر 17 اور 18 کا انالائسس ہی نہیں کریں گے بلکہ آگے کیا ہیپننگ ہو سکتا ہے اس کے بارے میں بھی بات کریں گے. ہاسپٹل سے رہائی کے بعد جب منا گھر واپس جاتا ہے تو اس کا بہت شاندار استقبال ہوتا ہے اور جناب اس کے بابا دیکھ کے حیران رہ جاتے ہیں کہ وہ لوگوں میں کتنا پاپولر ہے اور جناب اسے مصروف دیکھ کر واپسی کی راہ لیتی ہے. لیکن جب منا اسے کال کرتا ہے تو وہ اسی ٹائم واپسی کے لیے مڑ جاتی ہے. جناب کو منا کی لائف میں بہت ہی انٹرسٹ لیتے ہوئے دکھاتے ہیں. اس کے پالے ہوئے کبوتر، اس کی کتابیں، اس کا روم، اس کا ماضی اس سے بہت ہی دلچسپی ہے. ہمیں ان سبھی سچویشنز میں بہت ہی خوبصورت سے روزیز بلاسم کرتے دکھائی دیتے ہیں اور یہ سب کچھ بہت ہی رومانٹک اور خوبصورت لگتا ہے. یہاں تک کہ زرناب کے بابا بھی اس بات کو بھانپ لیتے ہیں اور وہ زرناب سے صاف کہہ دیتے ہیں کہ وہ منا کے پیار میں پڑ چکی ہے. لیکن زرناب اس بات کو ایکسپٹ کرنے پہ تیار نہیں ہے. کس طرح اسے ایک گنڈے سے محبت ہو سکتی ہے. یمنا زیدی نے اپنے کردار کو بہت ہی خوبصورتی سے نبھایا ہے. یمنا ہمیشہ سے بہت ہی چیلنجنگ رول کو پلے کرتی نظر آتی ہے. زرناب کا سادہ سا لباس اور نو میک اپ لوک میں اتر جاتی ہے. منا کے کھانا نہ کھانے پر اس طرح وہ بائک پہ بیٹھ کے اڑتی ہوئی منا کے لیے کھانا لے کر جاتی ہے اور سامنے بیٹھ کر اسے کھانا کھلاتی ہے اور کتنی وافتگی سے وہ منا کی طرف دیکھتی ہے. یہ سب کچھ بہت ہی فیسینیٹنگ اور بہت ہی بیوٹیفل تھا. رحمتی جس نے زرناب اور منا کے پل پل کی خبر رکھنے کے لیے جاسوس چھوڑے ہوئے ہیں وہ پیچ و تاب کھاتا رہتا ہے اور جلسی سے جل بھن کے کوئلہ ہو جاتا ہے اور پھر ایک باقاعدہ اسکیم کے تحت وہ فارس سے ملتا ہے اور چاہتا ہے کہ اس کے حصے کا کام فارس کر دے. یعنی اس کی گولیوں سے تو منا بچ نکلا ہے لیکن آف کورس قانون کی گرفت سے نہیں بچ سکے گا. اور ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح بظاہر ایک ایجوکیٹڈ اور سوفسٹیکیٹڈ پرسن گھون میں تبدیل ہو جاتا ہے. کتنی گھٹیا لینگویج استعمال کرتا ہے اور زرناب کو بیچنے تک کی بات کر دیتا ہے. 8 سال تک ایک لڑکی سے محبت کرنے کے بعد صرف منگنی ٹوٹنے پر آپ اسے کسی کے بھی حوالے کر سکتے ہیں. ہاؤ چیپ ہی از. اسے تو منا کا شکر گزار ہونا چاہیے جس نے زرناب کی عزت اور جان بچائی. منگنی ٹوٹ گئی تو کیا ہوا، وہ اس کی خالہ زاد کزن بھی تو ہے. منا زرناب کی آنکھیں کھولتا ہے اور اس کے سامنے یہ حقائق رکھتا ہے کہ کس طرح رحمتی کی دی ہوئی گاڑی وہ استعمال کر رہی ہے اور کس طرح سے شریف لوگوں کا بھیس بدل کر بہت سے غنڈے اس ملک میں کسی ناسور کی طرح پھیلے ہوئے ہیں اور اس ملک کو کھا رہے ہیں. کس طرح رازداری سے منسٹر منا سے ملنے کے لیے آتا ہے اور اسے رحمتی کا تخت پلٹ دینے کے لیے کہتا ہے اور کس طرح اسے کسی خاطر میں نہ لاتے ہوئے ہمارا منا زرناب کی کال بھی اٹینڈ کرتا ہے اور صاف انکار بھی کر دیتا ہے کہ وہ رحمتی کے ساتھ غداری نہیں کر سکتا. لیکن جب بات زرناب کی آئے گی تو ہم منا کو وہ سب کچھ کرتے ہوئے دیکھیں گے جو کرنے کا اس نے کبھی تصور بھی نہیں کیا. صدقے تمہارے پیارے افضل میرے پاس تم ہو. خلیل الرحمن قمر صاحب کے سبھی ڈراماز کے ڈائلاگز بہت ہی زبردست ہوتے ہیں. جنٹل مین کو دیکھتے ہوئے بھی پن ڈراپ سائلنس کی ضرورت پڑتی ہے اور ایک ایک ڈائلاگ انتہائی توجہ سے سننا پڑتا ہے. نہ صرف یہ کہ اس بات سے ڈر لگتا ہے کہ کہیں کوئی ڈائلاگ نہ مس ہو جائے اور بات یہیں پہ ختم نہیں ہوتی بلکہ زرناب اور منا نے اتنی خوبصورت کیمسٹری کریٹ کی ہے کہ پل کے چپکتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے کہ کہیں ہم زرناب اور منا کے کسی خوبصورت سے موومنٹ سے محروم نہ رہ جائیں. جہاں زرناب منا اور اس کے دوستوں کے لیے مرشد بنی بیٹھی ہے وہیں زرناب کے مرشد اس کے بابا ہیں. زرناب کے رول کو جس طرح سے یمنا نے پلے کیا ہے ہم کسی اور ایکٹریس کا تصور بھی نہیں کر سکتے. یمنا زیدی نیلڈ اٹ. زرناب اور فارس کے بیچ میں جو خوبصورت ڈائلاگز ہیں جن میں وہ اسے کال کرتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ اس کی منت اور اس کی دعاؤں کے نتیجے میں آج وہ کمشنر بنا ہے تو وہ اس کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہے اور دوسرے ہی پل میں اسے ڈی گریڈ کر دیتا ہے یہ کہہ کے کہ اس نے بھی 10 دیگوں کی منت مان رکھی تھی جو اب پوری نہیں ہوگی کیونکہ وہ زرناب سے شادی نہیں کرے گا. اس لمحے میں مجھے لگا کہ جیسے ابھی زرناب پلٹے گی اور فوراً سے منا کو پروپوز کر دے گی. بہرحال ڈرامہ جس موڑ پہ ختم ہوا ہے تو ڈرامے کی آگے آنے والی ایپیسوڈ کا بے چینی سے انتظار رہے گا. نیکسٹ ایپیسوڈ بہت ہی ہیپننگ ہوگی کیونکہ ہمیں اس میں بہت سے رومانٹک سینس بھی دیکھنے کو ملیں گے اور اس کے علاوہ ہم رحمتی اور فارس کی دوستی کو مزید مضبوط ہوتا ہوا دیکھیں گے کیونکہ اندر سے فارس بھی ایک گنڈا ہی ہے.
आगे आने वाली एपिसोड में हम मुन्ना और जनाब का बहुत ही खूबसूरत रोमांटिक डांस देखेंगे। नेक्स्ट एपिसोड में होने वाले हैं रहमती और फारिस बहुत ही ज्यादा जेलस और दोनों मिलकर हमें मुन्ना और जनाब के खिलाफ प्लानिंग करते हुए दिखाई देंगे। फारिस जैसा घटिया इंसान जनाब को डिजर्व भी नहीं करता था। फारिस मुन्ना की सुपारी रहमती को देते हुए उसे तोहफे में जरनाब देने का वादा करता है और कभी कहता है कि जरनाब को नचवा ले, उसके बाद उसे रहमती को गिफ्ट कर देगा। किस कदर घटिया और वुल्गर मेंटालिटी है। जरनाब जिसका गरूर मुन्ना की मोहब्बत है, वो बहुत अच्छे से जानती है कि मुन्ना अपनी जान तो दे सकता है लेकिन जरनाब पर आंच भी नहीं आने देगा। जनाब फारिस को खुला चैलेंज करती है कि वो उसके दर पर आकर तो दिखाए। तो जनाब अगली किस्त तो बहुत ही हैपनिंग होने वाली है और मुझे तो शिद्दत से अगली आने वाली किस्त का इंतजार है। और मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कि मुन्ना पॉलिटिक्स ज्वाइन कर लेगा, क्योंकि यही एक ऐसी फील्ड है जिसे ज्वाइन करने के बाद वो फारिस को अपने घर का चौकीदार रख सकता है और रहमती जैसे शख्स के साथ भी निपट सकता है। और फिर मुन्ना और जनाब मिलकर बेनकाब करेंगे ऐसे बहुत से जेंटलमैन को जो भेड़ों में छुपे बैठे हैं लेकिन दर हकीकत भेड़िए हैं। ड्रामे के बाकी कैरेक्टर भी अपने किरदार को बहुत ही खूबी से निभाते हुए दिखाई देते हैं। सभी ने बहुत ही खूबसूरत अदाकारी की है। देखते हैं खलील साहब ने आगे हमारे लिए क्या सरप्राइजेस रखे हैं। जनाब का ये डायलॉग बहुत ही थ्रिलिंग है कि मेरे दरवाजे पर आकर दिखाओ, मैं तुम्हें चौक में नाच के दिखाऊंगी। इसी तरह के मजीद अपडेट्स के लिए आसमां क्वीन वन चैनल को ज्वाइन कीजिए। वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग डियर। अल्लाह हाफिज।